السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شائقین عربی قواعد کو خوش آمدید۔ دورہ صرف و نحو جاری ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم اسماء مشتقات کی کچھ مشق کریں گے۔ ہم مختلف اسماء کو لے کر دیگر اوزان پہ اس کو ڈھالیں گے، جس سے انشاءاللہ آپ کو اسم مشتق بنانے کا طریقہ ازبر ہوگا۔ سورہ آل عمران سے بہت سے الفاظ اسماء مشتقات کی صورت میں اخذ کیے، ان میں سے چند ایک میں نے آپ کے سامنے تحریر کیے ہیں، ان سے انشاءاللہ ہم مشق کریں گے۔ ایک دو لفظ ایسے بھی ہیں کہ جو سورہ آل عمران میں نہیں ہیں، فی الحال کے مطالعہ کے مطابق تقریباً 150 کے قریب آیات پڑھی ہیں، ان میں یہ الفاظ ابھی نہیں آئے تھے، تو میں نے اپنی طرف سے لکھ لیے سمجھانے کے لیے، چونکہ اس میں اعلیٰ اور اس میں ظرف کم آتے ہیں۔ زیادہ تر جو اسماء مشتقات استعمال ہوتے ہیں وہ اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، اسم مبالغہ اور صفت مشبہ، یہ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ آخری دو کم تعداد میں آتے ہیں۔ تو آئیے ہم ان کی مشق کرتے ہیں۔ صابر، دیکھیں اسم فاعل ثلاثی مجرد سے فاعل کے وزن پہ آتا ہے، اور اسم مفعول مفعول کے وزن پہ آتا ہے۔ پچھلے لیکچر میں نے بتا دیا تھا کہ جب یہ آتے ہیں تو اس میں اضافہ کیا ہوتا ہے، کیا تبدیلی آتی ہے، تو ان کا مجموعہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ یہ حروف ہیں: ماویٌ، ماویٌ، میم کا اضافہ، الف، واو، یا اور تشدید اور تنوین، اور زیر بھی آتی ہے میم کے نیچے کبھی، جیسے کہ یہاں آ رہی ہے۔ تو اس مجموعے کو آپ یاد رکھیں کہ جب بھی اس میں مشتق بنائیں گے تو اس میں انہی حروف میں سے کسی ایک یا دو حرفوں کا اضافہ پائیں گے اور اس میں مشتق بنائیں گے انشاءاللہ۔ صابر، دیکھیں فاعل صابر، اگر اس میں مفعول بنانا ہو تو کیسے بنائیں گے؟ مفعول، یہ صاد، با اور را، صبر۔ اب ہم اس کے شروع میں میم زبر والی بڑھا دیں گے، فا کلمہ کو زبر دے دیں گے، با کلمہ پر پیش آ جائے گی، با کے اوپر عین کلمہ پر پیش آ جائے گی، اور آگے واو کا اضافہ اور لام کلمہ پر تنوین۔ مصبور، مصبور، جس پر صبر کیا گیا ہو۔ افعل، دیکھیں فا عین لام، یہ تین حرف اصلی آگے، شروع میں الف کا اضافہ، اصبرو، یاد رکھیں کہ اس پر تنوین نہیں آتی۔ اسماء مشتقات میں سے واحد یہ اسم ہے، اسم تفضیل، جس پر تنوین نہیں آتی، باقی 6 کے 6 اسماء مشتقات پہ آخر پہ تنوین آتی ہے۔ اسی سے بنانا ہو اگر صبار، فعال کے وزن پر آ گیا صبار، اور فعول کے وزن پہ آ جائے گا صبور، بہت زیادہ صبر کرنے والا۔ اصبر، زیادہ صبر کرنے والا، اور صبار، بہت زیادہ صبر کرنے والا۔ اور صبیر فاعل کے وزن پر آ جائے گا صبیر۔ صبیر کا معنی مسلسل صبر کرنے والا، اور کبھی یہ اس میں مفعول کا معنی بھی دیتا ہے، اس میں فاعل کا بھی دیتا ہے، اور صفت مشبہ کا معنی بھی اس وزن پہ آتا ہے۔ تو ہم نے فی الحال صفت مشبہ کو لیا اور اس کا معنی کیا لگاتار صبر کرنے والا۔ مصبر، دیکھیں میم زبر والی شروع میں آ گئی، یہ صبر وہی حروف اصلی ہیں، اسی ترتیب سے ان پر زیر زبر دے دیں مصبر۔ اور کئی ایسے مادے ہیں جن کے عین کلمہ کے نیچے زیر آتی ہے، مصبر۔ اس میں اعلیٰ کیسے بنے گا؟ تو وہی صاد بارہ مادہ لے لیں، شروع میں میم زیر والی، مصبر، مصبر، صبر کرنے کا ہتھیار، صبر کرنے کا آلہ۔ اب ہم اجمع سے بنائیں گے، یہ اس میں تفضیل ہمیں ملا ہے افعالوں کے وزن پر۔ اگر ہم جمع سے فاعل بنائیں تو کیا بن جائے گا؟ فا کلمہ کے بعد الف کا اضافہ کر کے اس میں فاعل بنا دیں گے، آخر پہ تنوین، یعنی فاعل کے وزن پر آ جائے گا جامع۔ اور مفعول کے وزن پر آئے گا مجموع، مجموع۔ اور فعال کے وزن پہ جماع، جماع، بہت زیادہ جمع کرنے والا، جماع۔
اس کا جموع بھی فاعول کے وزن پر آ سکتا ہے. پھر جمیع، اس صفت مشبہ جمیع. اس میں ظرف مجمع، میم مفتوح ہے شروع میں، عین کلمہ پر کبھی زبر اور کبھی زیر آتی ہے، آخر پہ تنوین. مجمع، جمع ہونے کی جگہ یا جمع ہونے کا وقت، اکٹھ کا وقت. مجمع، تو دیکھیں اس میں ظرف اور اس میں اعلیٰ میں میم کا اضافہ ہو رہا ہے، اس میں مفعول میں بھی میم کا اضافہ ہو رہا ہے. تو دیکھیں 3 اسماء مشتقات ہیں جن کے شروع میں میم کا اضافہ ہو رہا ہے. ما ہن، جمع کرنے کا اوزار یا ہتھیار، آلہ، ٹول. اب ہم غفور کو لے لیں. غفور سورہ آل عمران میں ہے، تو اس میں مبالغہ کے 2 وزن میں نے لکھے ہیں، اور بھی ہیں، تو میں نے زیادہ مشہور جو فی الحال ملے ہیں وہ لکھ دیے، فعال اور فعول. فعول کے وزن پر آ گیا ہے غفور، دیکھیں واو کا اضافہ ہوا ہے. اس پر ہم بنانا چاہیں صفت مشبہ، فاعل کے وزن پر بن جائے گا غفیر. کہتے ہیں جمع غفیر، غفیر. مغفر، شروع میں میم مفتوحہ، مغفر جگہ کے معنی میں، اور مغفر بخشنے کی، بخشنے کا آلہ، مغفر. اور اس میں تفضیل کیا بن جائے گا؟ اغفر. اغفر، شروع میں الف کا اضافہ آ جائے گا اور آخر پہ ایک پیش آئے گی، 2 نہیں آئے گی، کیونکہ اس میں تفضیل پہ تنوین نہیں آتی. مغفور، کہتے ہیں مرحوم مغفور، یہ اس میں مفعول بن جائے گا مغفور. اور غافر، جیسے غافر الذنب قابل التوب، ذی الطول سورہ غافر میں ہے، غافر اس میں فاعل بن گیا. اب حکیم کون سا وزن ہے؟ فعیل کے وزن پر. یہ اس میں صفت مشبہ ہے جس میں عین کلمہ کے بعد یا کا اضافہ ہوا. اب اس سے ہم باقی مشتقات بنائیں. فا کلمہ کے بعد الف کا اضافہ کر کے ہم اس میں فاعل بنا لیں گے حاکم، اور شروع میں میم کا اضافہ کر کے اور واو کا اضافہ کر کے محکوم، 2 حرف ہم اضافی لگائیں گے، ایک فا کلمہ سے پہلے اور ایک عین کلمہ کے بعد، لام کلمہ سے پہلے، اور شروع میں الف کا اضافہ کریں گے تو بن جائے گا احکم، زیادہ مضبوط یا زیادہ فیصلہ کرنے والا، زیادہ پائیدار فیصلہ کرنے والا. احکم، جیسے اللہ کی صفت ہے احکم الحاکمین، فیصلہ کرنے والوں میں سب سے زیادہ فیصلہ کرنے والا. پھر حکام، مبالغہ، بہت زیادہ فیصلہ کرنے والا، حکام. اب اس میں ظرف میں بناؤ محکم. محکم، یہ محکمہ جو ہوتا ہے، محکمہ آگے گول تا بھی لگتی ہے، مؤنث بنا دیتے ہیں تو مذکر اس کا آ جائے گا محکم. اور محکم، فیصلہ کرنے کا ہتھیار، جس کے ذریعے فیصلہ کیا گیا ہو، تو میم زیر والی کا اضافہ کریں گے محکم، تو یہ اس میں اعلیٰ بن گیا. اب مشرقن ہمارے پاس لفظ آ گیا ہے، یہ مفعول کے وزن پر. اس میں ظرف زمان بھی ہو سکتا ہے، مقام بھی، یعنی جگہ اور وقت دونوں کو مفہوم دیتا ہے. موقع کی مناسبت سے ہم پھر تعین کرتے ہیں. مشرقن سے اگر ہم اس میں فاعل بنانا چاہیں، فاعلن کے وزن پر آ جائے گا شارکن. دیکھیے ذرا، آپ بتائیں کہ اس میں مفعول بنانا ہو تو کیا طریقہ ہوگا؟ شارک معنی چمکنے والا، روشن ہونے والا، اور جس کو روشن کیا جائے اسے کہتے ہیں مشروق. میم کا اضافہ کریں گے شروع میں، فا کلمہ آ گیا، پھر عین کلمہ، پھر واو کا اضافہ، اور پھر لام کلمہ، مشروقن، اس میں مفعول ہو گیا. اب بتائیں اس میں تفضیل کیا آئے گا؟ شروع میں الف، فا کلمہ ساکن، عین کلمہ مفتوح، اور لام کلمہ منون آ جائے گا، تنوین والا. آئے گا یا نہیں آئے گا؟ تو نہیں آئے گا نا. دیکھیں اس میں تفضیل پر تنوین نہیں آتی تو ایک پیش دیں گے اشرقو. اور مبالغہ کیا آئے گا؟ شراکن.
شراق بھی آ سکتا ہے، شروق بھی آ سکتا ہے، بہت زیادہ چمکنے والا، انتہائی روشن، شروق، فاعول، یاد رکھیں شروق میں شین پر یعنی فا کلمے پر پیش نہیں ہونی چاہیے، زبر ہونی چاہیے، پیش ہو جائے گی شروق تو وہ مصدر بن جائے گا، صفت مشبہ آ جائے گا شریق، شریق، مسلسل روشن، شریق، اس میں ظرف پہلے بنا ہوا ہے، اس میں آلہ بن جائے گا مشرقن، روشن کرنے کی چیز، روشن کرنے کا آلہ، طلوع کرنے کا آلہ، چمکانے کا آلہ، جس کے ذریعے کسی کو سیکل کیا جائے، چمکایا جائے، مشرقن۔ اب ہمارے پاس یہاں ہے، بتائیے یہ کون سا وزن ہے، کون سا اسم ہے؟ ہاں جی، یہ اسم آلہ ہے کیونکہ اس کے شروع میں میم زیر والی اضافی آئی ہے۔ طا قاف یہ حروف اصلی ہیں۔ طارق کا معنی تھا کوٹنا، جیسے ہتھوڑے سے کوٹتے ہیں تو جس چیز سے کوٹا جائے اس کو مترک کہتے ہیں۔ مترک کا معنی ہو گیا ہتھوڑا، جس کے ساتھ دستک دیں یا آپ کوٹیں۔ اس میں فاعل بن جائے گا طارقن، کوٹنے والا، طارق۔ متروک، کوٹا ہوا، متروقن۔ اطرقو، بہت زیادہ کوٹنے والا، اس پر تنوین نہیں آئے گی۔ طراقن، یہ ہو گیا زیادہ کوٹنے والا، اس کا ہے بہت زیادہ کوٹنے والا، مبالغے کے اندر بہتات ہے اور اس کے اندر زیادتی ہے، تفضیل میں زیادہ ہونا اور اس کے اندر بہت ہونا، خوب ہونا۔ طریقن، طریق میں راستہ، تو اس پہ بھی قدم بہت زیادہ مارتے ہیں راستے میں، تو راستہ کوٹا ہوا ہوتا ہے، اس پر کوئی چیز اگتی نہیں ہے تو پھر راستہ نظر آتا ہے، روشن نظر آتا ہے، شاید اسی لیے اس کو طریق کہتے ہیں کہ بہت زیادہ کوٹا ہوا۔ تو میں نے بتایا تھا کہ فاعل کے وزن پر آنے والا لفظ اس میں مفعول کا معنی بھی دے دیتا ہے، جیسے قتیل مقتول کے معنی میں آتا ہے نا، قتیل جس کو قتل کیا گیا ہو، تو یہ قاتل کا معنی بھی دیتا ہے اور مقتول کا معنی بھی دیتا ہے، اور خود صفت مشبہ کا اپنا معنی بھی ہے۔ اس میں ظرف کیا بنائیں گے؟ مترک، کوٹنے کی جگہ، مترکن، اور مترکن اس میں آلہ پہلے ہمیں مل گیا۔ اس میں آلہ مفتاح کے، اس میں آلہ کے دو ہی وزن ہیں، مفعل اور مفعال، یعنی الف کا بھی اضافہ کر دیتے ہیں، شروع میں میم اور عین کلمہ کے بعد الف، جیسے اس میں مفعول میں شروع میں میم اور عین کلمہ کے بعد واو کا اضافہ ہوا تھا، اسی طرح اس میں آلہ کے اندر بھی دو حرفوں کا اضافہ ہو، تو کیا بن گیا؟ فتح سے مفتاح۔ اب مفتاح سے ہم اس میں فاعل بنائیں تو فا کلمہ لے لیں، اس کے بعد ہم الف کا اضافہ کر دیں، فاتحن، کھولنے والا یا فتح کرنے والا، فاتحن، مفتوحن، فتح کیا ہوا، کھولا ہوا، افتح، زیادہ کھولنے والا، اس کا معنی فیصلہ کرنا بھی ہوتا ہے، کہتے ہیں انت خیر الفاتحین، اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ فتاحن، اللہ کی کا صفاتی نام ہے، یا فتاح، یا فتاح وظیفہ بھی ہے، جب کوئی فیصلہ یا کوئی بہترین افتتاح بندہ چاہے تو رب کے اس نام سے وظیفہ کرے، یا فتاح یا فتاح، تو اللہ برکت دے گا اور فیصلہ بہتر ہو جائے گا اور مبنی بر انصاف ہوگا۔ فتیحن، فتیحن صفت مشبہ کا صیغہ بن گیا، اس میں ہم نے یا کا اضافہ کیا ہے عین کلمہ لام کلمہ سے پہلے۔ مفتحن، مفتحن کھولنے کا وقت، فتح کرنے کا وقت۔ حضرات ہم نے اسماء مشتقات کی مشق کر لی، آپ خود قرآن مجید کو کھول کے کسی بھی صورت کو لے لیں اور ان اوزان کے مطابق آنے والے الفاظ کو چنیں، اپنی کاپیوں پہ لکھیں، انشاءاللہ آپ کو رٹنے سے زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے تو سمجھ آ جائے گی۔ تو میں نے کہا کہ فا کلمہ سے پہلے کچھ اضافے ہو رہے ہیں، کچھ فا کلمہ کے بعد، کچھ لام کلمہ سے پہلے اضافے ہو رہے ہیں، اس کو آپ ذہن میں رکھیں، تولیں اور اضافوں کو ازبر کریں اور سمجھیں۔ اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ اجازت چاہتا ہوں، کوئی سوال ہو تو ضرور کیجئے۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم ان کی واحد جمع بھی بنائیں گے اور مذکر مؤنث بھی سیکھیں گے۔
اور اس کے بعد پھر ہم صفت مشبہ کے دیگر اوزان کو بھی 8-10 جتنے بنتے ہیں اور اسم مبالغہ کے بھی اوزان ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد پھر سبق آگے بڑھے گا۔ آپ کی ڈیمانڈ پر اور مطالبے پر بھی میرے لیکچر کا انحصار ہے۔ جیسے ہی کوئی ساتھی کومنٹ باکس میں کوئی سوال کرتا ہے تو میں ترجیح دیتا ہوں کہ میں اس کے سوال کا جواب اپنے اگلے لیکچر میں ضرور شامل کروں۔ ہو سکے تو پورا لیکچر اس سوال کے جواب پر آ جائے، تو آپ ضرور کمنٹ کیا کریں۔ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔